بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بلبعولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ قل للمؤمنین، یعنی مومن مردوں سے آپ سے فرمایا جائے کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچے رکھیں نگاہوں میں سے نیچے رکھیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم یہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون اور اللہ تعالیٰ اور اللہ خوب جانتے ہیں، خوب باخبر ہیں، بما یصنعون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی نیچے رکھیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا سوائے اس کے مگر وہ ما ظاہر منہا جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، عَلَى جُنُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ اور نہ وہ ظاہر کریں زِینَتَهُنَّ اپنی زینت کو، الا بُعُولَتِهِنَّ اپنی زینت کو سوائے مگر اپنے خاوندوں کے لیے، وَآبَائِهِنَّ اور اپنے باپوں کے سامنے، او آباء بؤولتہن اور اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائہ بؤولتہن اور اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، وإخوانہن اور اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن اور اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں، وبنی اخوانہن اور اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی کہ بھانجوں کے سامنے،
او بنی اخواتہن، او اخوانہن اپنے اخوانہن اپنے بھائیوں کے سامنے، اور ان کی اولاد کے سامنے، ان کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن اور اپنی بہنوں کے سامنے، او نسائہن اور اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم اور یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ، یعنی کہ غلام اور کنیزیں، آج کل تو یہ ہوتی، او التابی او التاب او التابعین غیر اولی الاربتی من الرجال، یعنی یہ وہ نہ وہ تابع رہنے والے خدمتگار بوڑھے، یعنی غیر اولی الاربتی من الرجال مردوں کے جو شہوت والے نہیں ہیں، او او الطفل الذین اور یا وہ چھوٹے بچے الذین جو لم یظہروا جو نہیں واقف ہیں علی عورات النساء علی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے، ولا یضربن اور نہ وہ ماریں، یعنی کہ نہ وہ ظاہر کرے پہ پاؤں زور سے نہ مارے، ابھی ارجلنا پہ پاؤں کو زور سے نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینت کہ وہ جان لیا جائے جو انہوں نے چھپا رکھا ہے من زینت اپنی زینت میں سے، وَتُوبُوا اور توبہ کرو الی اللہ جمیعا سب کے سب اللہ کے سامنے، سب کے سب اللہ کے لیے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زنا کے بارے میں ان کی جو سزائیں تھیں ان کے بارے میں بتایا، پھر ہمیں گھروں میں داخل ہونے کا بھی طریقہ بتایا کہ گھروں میں جب داخل ہوں گے تو کس طرح ہوں گے، پھر یہاں پہ دوسری یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ عذاب یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ نظر کی حفاظت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ آدمی کے دل کا دروازہ یہی ہے، نظر ہی ہے، اور تمام شہوانی فطروں کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نظر ملتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، اور پھر گفتگو، اور پھر ملاقات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور پہلے بھی ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہلے ہم پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا گیا، لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دیں، یعنی لگتا ہے کہ یہ بہت ہی نظر کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اور اسے روکنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہانہ جلال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیں، اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ یہ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ وہ ان سے کہہ دیں کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو بھی نظر بھر کے نہ دیکھو، راستہ چلتے ہوئے تو نگاہ، یہ مطلب نہیں کہ اٹھاؤ ہی نہیں، بلکہ یہ کچھ نگاہیں نیچی رکھنے کا ہے، یعنی کہ مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچے رکھنا ہے جن کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کرا ہے، جیسے اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے سوائے عورتوں کو دیکھنا، یا کسی اور ایسے آج کا پروگرام کوئی ٹی وی پہ یا اس پہ دیکھنا، یا اپنے بار اپنے یہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی چیزوں کو حرام کیا، جو اس کا اگر نگاہ بس ایک اگر نگاہ پڑ جائے تو فرما دے کہ فوراً نگاہ کو اپنی نگاہ کو ہٹا لیں ادھر سے، کیونکہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پہلی نظر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر جماؤ پر پڑ گئی تو معاف ہے، اگر پہلی نظر نہ جماؤ اچانک جو پڑ گئی تو معاف ہے، قصدن نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ نظر پڑ گئی پھر آپ اسے کو پھر دیکھنے چلے جا رہے ہیں، اگر نگاہ اچانک پڑ جائے تو اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ضامن تم بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں، یعنی پہلی بات یہ باہر کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، پھر امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ یہ شخص جو یہ کام کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے یا فضو فروج اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی سوائے اپنے بیوی لوڈے ہم پڑھا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ سامنے بھی اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے،
यानी कि वो मुकम्मल, यहाँ ये नहीं फरमाया कि मिन या फूज फुरूज हम, यहाँ ये फरमा दिया कि पूरे पन शर्म को पूरी हिफाजत करें, यानी मुकम्मल हिफाजत, क्योंकि नज़र से मुकम्मल बचाव मुमकिन नहीं था तो वहाँ पे मिन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यहाँ है कि पूरी पूरी हिफाजत की जाए। तो इन अल्लाह खबीर बिमा यसनऊन, और अल्लाह ताला इन अमल खूब सब कुछ जानता है, यानी सब हुक्म पर अमल करने वालों को जजा देगा, वो ना अमल करने वालों को अल्लाह ताला को सजा देगा। खवा उनकी नेकी या बदी से कोई आगा हो या आगा ना हो, जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह ताला तो उसे पूरी तरह वाकिफ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिनीन में सूरह मोमिन में पढ़ते हैं, या अलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खानत को भी जानता है और उसको भी जो सीने छुपाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज़ को जानने वाला है, तो वो हर चीज़ को बाखबर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आ गया, फिर बताया गया वालिल कुल लिल मुमिनात, मोमिन औरतों से भी कहा गया यग़ज़िज़न मिन अबसारिहिन्ना, कि वो भी अपने नज़रों की हिफाजत करें, हैं, या वयाफ़ज़न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, नज़रों को नीचे रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो यहाँ उनके लिए भी यही हुक्म है कि अपनी नज़रों की वो भी हिफाजत करें। मगर थोड़ा सा इसमें ये है कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ़र्क थोड़ा सा ये है कि औरतों के लिए इतना मुसलमान औरतों का निगाह नीचे रखनी चाहिए, मगर उसके लिए ये नहीं कि इतना बहुत ज़्यादा जैसे मर्दों के लिए बताया गया इतनी सख्ती, तो उसमें ये नहीं, क्योंकि उनके लिए फरमाया गया कि वो अ, शहवत के बगैर कि जैसे किसी को ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं, या ये कि कोई खेल कूद हो रहा हो, जैसे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने एक मस्जिद नबी में तमाशा देखा दूर से, तो दूर से वो देखा जा सकता है। मगर बाकी ये कि ये नहीं कि जी आप सामने बैठ के, और ये तो कतई मुमकिन नहीं है कि आप उनके सामने बैठ के और आदमी उनके सामने बैठ के और गपशप लगा रहे हैं, ये तो कतई इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ इसीलिए फरमा दिया गया कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा भी हो। तो ये क्योंकि हम पढ़ा है कि अ, किसी हाल में भी इसकी तो इजाज़त है ही नहीं। और औरतों को हम पढ़ा है कि जैसे औरतों के लिए तो अब जैसे अब आगे आ रहा वाले मोमिनीन के है, वज़ीन वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ही ना करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो कुछ उसमें से ज़ाहिर हो जाए, यानी जो कुछ उसमें जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए। खुद ब खुद ज़ाहिर होने से मुराद ली गई है कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए वो है लिबास। उसका खुद का जो लिबास उसने पहना हुआ है या कोई उसने बुर्का ओढ़ा हुआ है वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो रहा है। या अगर कोई औरत चलती जा रही है तो वो जैसे उसका कोई कद लंबा है तो वो नज़र आ रहा है कि वो लड़की वो कोई लंबी कद वाली जा रही है, तो वो भी एक अट्रैक्शन की चीज़ है। बाकी क्योंकि ज़ीनत ना जैसे हम पढ़ा है ना कि जब हम सूरह अल अराफ में पढ़ा है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत ले लो, यानी इसमें ज़ीनत का मानी लिबास ही कहेंगे, हर यहाँ नमाज के लिए अपनी लिबास अच्छा पहनो। तो यहाँ अल्लाह का हुक्म ये है कि औरतें अपनी कोई ज़ीनत ज़ाहिर ना करें, मगर वो जो खुद ज़ाहिर हो जाए, यानी उन्हें अपने बदन की और बनाव श्रृंगार में से कोई चीज जाहिर करना जायज ही नहीं, मगर वो कपड़े जिन्हें छुपाया ही ना जा सकता हो, या वो जीनत जो किसी काम या हरकत की वजह से बेअख्तियार जाहिर हो जाए, यानी कोई आंधी वांधी आई, कोई कपड़ा अगर कोई उड़ गया तो वो उसके से हो सकता है कि जाहिर हो जाए, या किसी, या ये कह सकते हैं कि जी कोई मजबूरी हो गई हो, कोई हादसा हो जाए, या कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी अ, अदालत में किसी गवाही के सिलसिले में, या कोई औरत बीमार हो गई है तो किसी डॉक्टर के पास जाना हो, उसकी फिर भी इजाज़त है, मगर और कहीं भी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से यही मुराद है। बाल लोगों ने इसका चेहरा और हथेलियां भी ले ली हैं, या उन्होंने ये भी कह दिया कि उससे बालियां, कंगन, अंगूठी, सुरमा सब सब कुछ शामिल है। तो ये इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश, इसकी मुराद ये है ही नहीं, क्योंकि आगे जो बातें जिनके लिए बताया जा रहा है वो तो वो लोग हैं यहाँ पे असल में तो ये सतर की वजह से है कि जैसे मर्द के लिए सतर का हदूद आप बता दें कि नाप से घुटने तक है, हर हाल में औरत ने मर्द ने ये छुपाना ही छुपाना है। और औरत का जो सतर है वो सिवाय उसके हाथों के और चेहरे के, पूरा सतर हर हाल में छुपाना है। तो ये भी सतर भी उनके सामने नहीं छुपाना जिनके जब भी आगे आ रहे हैं, कि उनके सामने आप अपना चेहरा उस इनके साथ और लेकिन आप दिखा सकती हैं, बाकी के लिए कहीं कतई कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये औरतें अपना चेहरा छुपाया ही करती थी, जैसे हम पढ़ा है
کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو واقعہ پڑھے افق والا انہوں یہی فرماتی ہیں کہ جب وہ آئے تو میں نے جب دیکھا، جب وہ شخص آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے پہچان لی، اس لیے پہچان لیا کہ وہ حجاب سے پہلے حکم سے مجھے دیکھ چکے تھے، اور مجھے پہچان کے انہوں نے انا للہ انا الیہ راجعون کہا تو اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانپ لیا، یعنی یہ اس وقت فوراً انہوں نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں ام خلاد ایک عورت ہیں، ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اور اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے، یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، اور تم اس اطمینان کے ساتھ یا باپردہ آئی ہو؟ تو اس کا جواب میں کہنے لگی کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس زمانے میں ہر حال میں چھپائے جاتے تھے چہرے، اور اب یہ اس کو یہ جو بتا رہے ہیں، تو یہ ویسے بھی اگر کوئی کہا جائے تو یہ تو آتی ہے سطر میں شامل نہیں ہے چہرہ اور ہاتھ، تو سطر تو آپ سطر میں تو ہر حال میں رہنا یہ سطر کے علاوہ جو چیزیں وہ ان لوگوں کے سامنے کھولنے جائز ہے جو ابھی آگے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے لیے ایک سورہ عذاب کی جو آیت ہے جلا ببیہن، اس کی تشریح میں لکھا جا رہا ہے، ابن عباس یا ابن عبداللہ بن مسعود وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں، یعنی صرف ایک آنکھ کھلی رکھے جس سے وہ راستہ دیکھ سکیں، اور کہیں بھی گنجائش ہے نہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ کوئی اور، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ زینت ظاہرہ سے خاوند کے علاوہ وہ اپنے محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی کہ ان کے چہرہ ہے، ہاتھ ہے اپنے خاوند کے علاوہ، کیونکہ خاوند کے لیے تو سارے کا سارے، باقی تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ گھر میں جیسے کام کاج کوئی کرنے لگی ہوں تو باپ یا بھائی کے سامنے اپنے آستینوں کو اگر آٹا گوندھ لیں چڑھا لیں، یا کوئی فرش دھو رہی ہیں تو تھوڑا سا شلوار کو تھوڑا اونچا کر لیا جائے، اس کے علاوہ کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے لیے تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ اکیلے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اکیلے میں بھی آپ نے جو ہے وہ یہ چیزیں تو نہیں اتارنی، اکیلے مطلب شخص کے لیے بھی کپڑے اتارنے سے تو منع کیا گیا ہے، تو یہاں پہ جہاں عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ یہ کوئی دلیل اگر وہ دیتے ہیں تو اسی حالت میں چہرے کے خلاف جو دلائل ہیں اس میں یہی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور کہ دلائل میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے عائشہ صدیقہ کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان پہ ایک وہ بتایا جس طرح یہ بھی ایک مازار منہا ضمیر زینت ہنہ کی طرف ہے، یعنی کہ جو قریب ہی مضبوط اعضاء بدن کی طرف جن کا یہاں ذکر ہی موجود نہیں ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو زینت اس سے از خود ظاہر ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تکلف دیا ہے، یعنی کہ جلبیان یا بڑی چادر برقع کسی ہوا سے اڑ جائے، غفلت یا کسی دوسرے اتفاق کی بنا پر عورت کا زیور یا زینت یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ تمام بدن میں چہرہ ہی تو ایک ایسا ہے جس میں دلکشی کا سب سے زیادہ سامان ہوتا ہے، اگر اسے بھی پردے سے مستثنی قرار دے دیا جائے تو باقی پھر حجاب کی باقی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی شخص دیکھتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھتا ہے، ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں انہیں کسی رشتے کے لیے بھی جاتے ہیں ویسے بھی دیکھتے ہیں تو ہم سب اس کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں، جیسے اجازت ہے کہ اگر آپ کسی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو اجازت یہ بھی یہاں تک بھی جاتا ہے کہ آپ اس کو لڑکی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، تو لڑکی کے چہرے سے ہی تو خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اب اسی کو اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہم نے سب کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے، تو یہ اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط تشریح کیے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم کی یہ بالکل اس کے مطابق ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جو رشتے ہیں ان کے سامنے آپ، یعنی آپ ان کے سامنے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ اور یہ ان کے یعنی زینت کے ساتھ بھی ان کے سامنے آپ رہ سکتی ہیں، مگر یہ کہ اوڑھنی اس پہ بھی لازم ہے، اوڑھنی تو اوڑھنی ہی اوڑھنی، اور ہم خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے باپ بھی آتا تھا یا کوئی بڑا بھائی بھی آتا تھا، کہتے ہر تو عورتیں دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں،
اور ابھی بھی ایسا ہے، ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ کو بڑا جاتا ہے تو ماموں یا چچا کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے فوراً لڑکیاں اوڑھیاں اوڑھیاں اپنے سر پہ لے لیتی ہیں، تو اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ تو ہر حال میں ہے، اور اس کا تو حکم بھی ہے، کیونکہ جب یہ نازل ہوئی آیت آیات، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو جب عورتوں کو جب پتہ چلا، لوگوں نے جا کے اپنے گھروں میں یہ آیتیں سنائیں، تو سب عورتوں نے جو ہے وہ صبح کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ اس نے موٹی چادر نہ اوڑی ہو، کیونکہ جب بھی نازل ہوئی تو آپ انہوں نے اپنے گھروں میں جا کے بہو بیٹیوں بہنوں کو آیتیں سنائیں، تو صبح جب فجر پہ آئیں تو صبح کے وقت جتنی بھی عورتیں مسجد نبی میں حاضر، سب کے دوپٹے اوڑے ہوئے تھے اور موٹی چادریں لی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ میرے پاس تو موٹی چادر نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اپنی بہن سے لے لو، یعنی کہ یہ پورا انہوں نے اپنی عورتوں نے جا کے اپنی چادریں بنائی اپنے بستر کی چادروں سے یا اور چیزوں سے، اپنی موٹی چادریں بنا لی، اس میں وہ چھپ کے آئی صبح کے وقت. تو یہ آج کل جو ہمارا حال ہے، وہ جو ہم نے بنا دیا ہے، کہ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اس زمانے کی عورتیں سروں پر وہ ایک کوئی بس چیزیں اونچی کر کے باندھ لیتی تھیں، اور ایک جس سے سامنے کا گریبان کا حصہ کھلا رہتا تھا، جسے گلا سینہ اور بالا یہ سب پورا نمایاں ہوتا تھا، چھاتیوں پر قمیض کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اور پیچھے دو تین چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں. تو اس کے نزول کے بعد، اس آیات کے نزول کے بعد اصل مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ قطعی نہیں تھا جیسے آج کل کی ہمارے یہاں، بلکہ آج کل تو غائب ہی ہو گیا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بس بل دے کے گلے کا ہار بنا لیے نہ، مقصد تو یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر کی کمر سینہ اور سب کچھ ڈھانک لیا جائے. تو یہ جس طرح ان لوگوں نے اس زمانے کی عورتوں نے اس پہ عمل کیا، مگر ہمارے یہاں تو اب تو بالکل غائب ہی ہو گیا ہے، اور جس نے بھی لیا ہوا ہے وہ بھی بس گلے میں ایک ہار کی طرح ہی ڈالا ہوا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، سر تو چھپانے کی ضرورت ہی میں نے کوئی محسوس ہی نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے تو بہت بڑی وعید ہے کہ کسی نے سر کے بال تو سوائے خاوند کی کسی کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. مگر اپنے یہاں تو جو حالات ہیں وہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے علاوہ بھی جس کو بتایا گیا ہے کہ کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے، تو ہمارے یہاں تو عورتیں بن ٹھن کے جاتی اس لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اس کے علاوہ تو کوئی اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور کیا مقصد ہے کہ آدمی وہ جائے، اور شادی بیاہ میں جائے تو بن ٹھن کے جائے، گھر میں رہے تو ویسے ہی رہے گندی پہلے تو کوئی بات نہیں، میلے کپڑے بھی ہیں تو خیر ہے، مگر ہم نے جب دوسروں کو دکھانا ہے تو بن ٹھن کے جانا ہے، تو اس کا کیا مقصد؟ تو یہ تو ہمارے یہاں اسی طرح ہمارے حالات جو ہیں وہ، کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ہمارے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو مسلمان کی عورت کے لیے تو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے بھی ہونا کی اجازت نہیں ہے. کسی مشرکہ عورت کے سامنے بھی آپ جو ہیں وہ اس طرح نہیں جائیں گے، جیسے ہم ابھی پڑھیں گے جس میں لکھا ہے یقل للمؤمنین مومنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی حفاظت اپنے حفاظت شرم گاہوں کی، ولا یبدین زین، اور نہ ظاہر کریں اپنے زینت کو، الا ما ظہر منها، جو ظاہر ہو جائے یعنی اس کا قد کاٹ یا اس کا کپڑا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِ، اور اوڑھ لیں اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں، یعنی اوڑھنی ایسے اوڑھیں جو سر پہ بھی ہو اور آگے سینہ بھی اس سے چھپا ہوا ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی عورت کی زینت جو ہے وہ صرف اپنے ساری کی ساری زینت اس کے شوہر کے لیے. پھر یہ ہے کہ جو زینت جو چہرے کی ہے، یا ہاتھوں کی مہندی وغیرہ، انگوٹھی ہے، یا اس سے گلے میں کوئی ہار ہے، وہ ان لوگوں کے سامنے آپ اس کے ساتھ آ سکتی ہیں. او آبا ان، اور اپنے باپوں کے سامنے، او آبا ابولت، اور اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے، او ابنا ہن، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنا ابولت ہن، اور اپنے شوہروں کے یعنی کہ شوہر کے کسی دوسری عورت سے بیٹے ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ آ سکتی ہیں. وہ اخوان ہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، او بانی اخوان، اور اپنے بھائیوں کے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بانی اخوات ہن، اور اپنے بھانجوں کے سامنے، او نساء ان، اور اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی کہ عورتوں کے لیے بھی اپنی عورتیں، و نساء ہن، اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، اور وہ جو تمہارے ملکیت میں ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان عورتوں کے سامنے جو آپ کی جانی پہچانے والی ہیں، یعنی ہر کسی کے سامنے نہیں.
تو یہاں یہ بتایا کہ یہاں جیسے باپ باپ کا بتایا گیا، مگر یہاں اس میں یہ جو 12 رشتے بتائے، یہ 12 بتائے ان کے سامنے، اس کے علاوہ نہیں ہے بات، اس میں صرف ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، تو ماموں اور چچا بھی جو ہے وہ باپ ہی کے حساب میں آ جاتے ہیں، یعنی جیسے باپ کا جو جیسے رشتہ ہے اسی طرح چچا کا اور ماموں کا بھی ہے، جیسے ہم پڑھا نا کہ جیسے وہ اس میں اسحاق علیہ السلام، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے اولاد سے کہ کس کی تم عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی الہ کی بات کریں گے، حالانکہ اس میں اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں ہیں، مگر ان کے باپ کو، چچا کو بھی باپ ہی کا درجہ دیا جاتا ہے، تو چچا کے لیے بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور جب چچے باپ کا آیا تو باپ کا مطلب ہے کہ دادا بھی ہیں اس میں شامل ہیں، دادا بھی ہے، اوپر تک کا پردادا بھی ہے، نانا پڑنانا سبھی شامل ہیں، اسی طرح رضائی باپ اگر ہیں تو وہ رضائی باپ دادا کا بھی یہی حکم ہے، رضائی یعنی رضائی کے جس میں دودھ پلانے والے بھی، اس میں بھی یہی لوگ رشتہ وہ کا وہی ہے جو دوسروں کا ہوتا ہے، جو نسب سے ہوتا ہے وہی دودھ پلانے والوں کے لیے بھی ہو جائے ہوتا ضروری ہے، اگر کسی کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی اسی طرح بہن ہے جس طرح دوسرے ہمیں سگی بہن ہوتی ہے، اسی طرح اگر اس کا باپ ہے تو وہ بھی اسی طرح باپ کا درجہ رکھتا ہے جس طرح دوسرے اس کے لیے وہ محرم ہی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اپنی عورتوں سے، یہ رشتے سب بتا دیے گئے ہیں، پھر بتایا گیا کہ اپنی عورتوں سے، یعنی ہر کوئی عورت نہیں ہے، یا عورتیں بھی اپنی نسائی ہن، یعنی کہ یہ نساء ہن کا لفظی ترجمہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ان کی عورتیں، ان سے عورتیں مراد، یہ تو بات کر لیں کہ یہ قابض محض عورت، نساء ہن کا لفظ، نسائی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جس مسلمان عورت کے تمام عورتوں، ہر قسم کی عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا یا اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا، نسائی ہن کہہ کر عورتوں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا گیا، یعنی اپنی جان پہچان کی عورتیں، یعنی میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی پہچانتی ہوں، ایک دوسرے پہ اعتبار رکھتی ہوں، رہیں دوسری غیر مسلم اور مشتبہ اور انجانی عورتیں، تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ایسا ہی حکم جیسے غیر مردوں سے ہے، تو یہی ہے وجہ، یہ کہ جو کیونکہ عورتیں آتی ہیں وہ دوسری قسم کے آتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے دوسرے مردوں کو بتاتی ہیں، حالت تو یہ ہے کہ یہ تک بتایا گیا ہے کہ جو پھر یہ بتایا گیا کہ یہ عورتوں کے علاوہ پھر آپ کے جو غلام ہیں، یا کہیں جائے آج کل تو خیر غلام نہیں ہوتے، ان سے بھی پردہ بتایا کہ ان کے سامنے بھی جو ایسے ہوں جو بالکل اس قابل نہ ہوں کہ وہ عورتوں کے بعد کوئی دلچسپی لیتے ہوں یا اس قابل نہ رہے ہوں، ان کے آنے جانے سے، سامنے آنے سے کہہ دیا گیا کہ ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں، تو اس سے مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے یہ بہرے ہو گئے یا ڈرائیور ہو گئے، گھروں میں کام کرنے والے کچن باورچی ہو گئے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بالکل جوان ہوتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے ان کی نیت خراب نہیں ہوگی، جو شخص بھی فرما برداری کی نیت سے یہ حکم مانے گا تو پھر اس کو یقین ہوگا ایسے یہ ان کے لیے نہیں ہے، پھر وہ یہ بتا دیا کہ غیر اولی الارباتی من الرجالی وَالطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی جو پہچان اپنی یعنی عورتوں کے بارے میں وہ جو نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، عورت ہے کہ یہاں عورت کا لفظ کیا استعمال ہوا ہے، نساء کا مطلب تو عورت ہے، یہاں عورت کا کیا مطلب ہے، چھپی ہوئی چیز، یعنی عورات کا مطلب ہی چھپا ہوا ہے، اعلیٰ عورات، یہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ عورت کی چھپی ہوئی باتیں، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں جو بچے نہیں جانتے، یعنی ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا سیکس کیا ہوتی ہے یا کیا اٹریکشن ہوتی ہے، ان کو آنے کی اجازت ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا ولا یضربن بارجلہن لیعلم یخفین من زینتہن، یہاں تک کہ اپنے پاؤں کو بھی نہ زور سے ماریں کہ وہ جو چھپی ہوئی زینت چھپی ہوئی اس کو لوگ جان لیں، یعنی پازیب تک کو بھی بتا دیا ہے کہ اس کو بھی پاؤں زور سے نہ ماریں، یعنی کہ یہ وہ اس میں بھی اٹریکشن ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت کے جا رہی ہے اس کے پاؤں میں ایک ہے پازیب، اب وہ کیا پتہ ہے وہ عورت بوڑھی ہے جوان ہے خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اس نے باقاعدہ پورا اس نے پردہ کیا ہوا، مگر اس سے بھی منع کر دیا گیا،
تو اس چیز سے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ چہرے کا پردہ بھی ہے تو پھر اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بجا پاؤں پہ زور سے مارنے سے منع کیا کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز بھی اکساتی ہے مرد کو۔ تو یہ جب چہرہ تو پھر چہرہ دیکھے گا تو اس کے کیا بنے گا؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک بھی منع کر دیا گیا کہ ایسی چیز پاؤں بھی زور سے نہ ماریں۔ اسی میں پھر آج سوچ لیں کہ شاید یہ اونچی ایڑی والی آپ کی جوتیاں بھی آتی ہیں جو ٹک ٹک کرتی ہوئی چلتی ہوتی ہیں، یا تاکہ وہ چیز نہ جانی جائے جو چھپی ہوئی ہوں زینتہن۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اے لوگو، سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم جو ہے وہ کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں تک سورج کے ابتدا یہاں تک جو احکامات بیان ہوئے ہیں، چونکہ ان کی پابندی میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، بلکہ ہر کام میں ہی خطا ہو جاتی ہے، اس لیے مومن سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے مومن ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو گناہ تم کر چکے ہو آئندہ تم سے سرزد ہوں گے، ان سے اللہ کی طرف سے توبہ کر لو، آئندہ بھی کرتے رہو۔ تو توبہ کرنے کی اس بات پر ندامت ہونی چاہیے جو اس نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کی ہے اس پہ آج انسان کو ندامت ہونی چاہیے، کسی تاخیر کے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو گناہ سے باز آ جانا چاہیے۔ اور اگر گناہ یہ بھی عزم کر لے کہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب اتنی چیزیں ہم نے پڑھ لیں تو پھر تو اللہ اور رسول کی صاف صاف ہدایت آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر تو دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ایک مومن کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کی پیروی کرے اور اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کر دے جن کے باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، اس کے رسول نے سنت میں یہ باتیں تفصیل سے احکامات دیے ہیں۔ یا پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان کی میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا تو کم از کم اس کو گناہ تو سمجھے، اس کو گناہ سمجھتے ہوئے کرے، اس کو گناہ مانے، اور خام خواہ کی تعویلوں سے اس کو گناہ کو ثواب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ یہ دراصل ہماری خود کی ذمہ داری ہے، ہمارے ماں باپ کی، ہم جو سارے جو ماں باپ ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ہم جو ہے نا وہ ان کو سمجھائیں، اس کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں کہ پردہ نہ کرنا کتنے بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جتنی خرابیاں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جو شخص اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسجد میں بھی جانے کے لیے مخلوط کا تو سسٹم رکھا ہی نہیں۔ مسجد میں جانے کے لیے اگر نماز ساتھ بھی پڑھی جا رہی ہے تو مردوں کے صفیں آگے ہیں اور عورتوں کے پیچھے ہیں۔ ایک عورت نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو آپ نے کہا تیری گھر میں نماز پڑھنا کہیں بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے۔ اس کو بھی آپ نے اس طرح انہوں نے ڈسکریج کیا۔ تو یہاں ہمیں جو ہے وہ، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی بھی جا رہی تو عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں، ان کے راستے ہی الگ بنا دیے گئے ہیں، راستے الگ راستے سے جاتے ہیں۔ تو جو اسلام مسجد میں چک میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتا ایک ساتھ مردوں، تو وہ کس طرح کہے گا کہ جی ایک ساتھ پڑھو، ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھو، ایک ساتھ شادیاں اٹینڈ کرو، ایک جگہ بیٹھے رہو، ایک جگہ بیٹھ کے گانے گاؤ، سب کچھ یہ ہم نے اپنی طرف سے جو بنایا ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی توبہ کر لے اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے۔ تو باقی اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے اس کی، جو کچھ ابھی رہ گیا ہے وہ ہم کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ وقت جو گزر جائے، ختم ہو جائے، تو پھر آپ اس کے بعد دوبارہ اسی پہ جوائن کر لیں تو دوبارہ وہ جوائن ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کو سمجھ میں عمل بھی کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اس دن ماں باپ کی بھی پوچھ تاچھ ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے اولاد کو کتنی تربیت دی، کتنا روکا، مگر ہم تو خود ہی نہیں کر رہے تو اولاد کو کیا روکنا ہے؟ ہماری عورتیں تو خود ہی پردہ نہیں کر رہی، اور سر پہ دوپٹہ تو ایسے غائب ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیڑا اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اتنا برے حالات ہم دیکھتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو کہ باہر سے تو پھر بھی اس نے تو کوئی چادر اوڑی ہوتی ہے، جیسے ہی ہال میں گھسے تو سب سے پہلے اٹھا وہ اس چادر کو دور پھینک دیتے ہیں۔ کون مرد ہے کون نہیں ہے سب دیکھ رہے ہیں، کسی کو قطعی کوئی آج کل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عذاب ہے عورت کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔